تصور کریں زمین کے ایک گوشے میں چھپے ایک ایسے راز کے بارے میں جو آج بھی سائنسدانوں اور محققین کے لیے ایک انسلجھا معمہ ہے، جہاں 227 ہجری کے ایک عظیم شخص نے ایک ایسی دیوار کو ڈھونڈ نکالا جس کے بارے کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے یاجوج ماجوج کی قوم ہے۔ اس دیوار کو ڈھونڈنے والے شخص نے اپنی کتاب میں اس کا مقام بھی درج کر رکھا ہے، اور یہ کتاب آج بھی بغداد شہر کی لائبریری میں محفوظ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس دیوار کے بارے مکمل تفصیل موجود ہے تو آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود بھی اس دیوار کو کیوں تلاش کرنے میں محققین ناکام رہے ہیں؟ یہ وہی دیوار ہے جس کو حضرت ذوالقرنین نے بنایا تھا۔ یہ دیوار لوہے اور تانبے سے بنی ہے۔ یہ دیوار زمانہ قدیم میں یاجوج اور ماجوج کے فتنے کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ کہانی کسی افسانے کی طرح نہیں، بلکہ بغداد کی قدیم لائبریریوں میں محفوظ تاریخی دستاویزات پر مبنی ہے۔ 227 ہجری میں الواثق باللہ، جو اس وقت عراق کا بادشاہ تھا، کو ایک ایسا خواب آیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ٹوٹ رہی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر بادشاہ خوف زدہ ہو گیا اور ایسے شخص کی تلاش شروع کی جو صرف بہادر نہ ہو بلکہ محقق، مترجم اور جغرافیہ دان بھی ہو، جو اتنی بڑی دنیا میں اس دیوار کو ڈھونڈ کر مرمت کر سکے۔ بادشاہ نے تلاش شروع کی اور بالآخر ایک ایسا شخص منتخب کیا گیا جس کا نام تھا سلام الترجمان۔ وہ نہ صرف 30 زبانوں پر عبور رکھتا تھا بلکہ ستاروں کی مدد سے راستہ تلاش کر سکتا تھا۔ اس زمانے میں گوگل میپس نہیں تھا اور یہ کام خطرے سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے اپنا خواب بتایا اور حکم دیا، اس دیوار کو ڈھونڈ کر مرمت کرو اور پھر اس کی رپورٹ مجھے دو۔ جہاں اصل کام دیوار کو مرمت کرنا نہیں بلکہ اس سے بھی مشکل کام اس کو ڈھونڈنا تھا، کیونکہ تاریخ انسانی میں کوئی ایسے شخص کے بارے کوئی نہیں جانتا تھا جس نے حضرت ذوالقرنین کے بعد اس دیوار کو دیکھا ہو۔ ابن خردازبہ نے اپنی کتاب کتاب المسالک والممالک میں لکھا کہ بادشاہ اور بادشاہ کے درباری بھی حیران تھے کہ کون شخص اس دیوار کو ڈھونڈے گا۔ بالآخر بادشاہ کو ایک ایسا شخص مل گیا جو نہ صرف دلیر اور تلوار بازی کا ماہر تھا بلکہ وہ ایک تاریخ دان اور محقق بھی تھا۔ وہ 30 زبانوں کو بڑی روانی کے ساتھ بول اور لکھ سکتا تھا۔ اس کا نام سلام الترجمان تھا۔ بادشاہ سے ساری ہدایات لینے کے بعد سلام الترجمان کا قافلہ سامرا سے روانہ ہوا۔ اس کو بادشاہ نے 5000 سونے کے سکے نقد اور 50 انتہائی طاقتور لوگ دیے، اور ان 50 لوگوں کو 1000 سکے اور 1 سال کا راشن دیا گیا۔ اسلام نے تاریخ کتابوں کا مطالعہ کیا اور وہ آرمینیا کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں سے انتہائی دشوار گزار پہاڑیوں سے گزرا۔ قفقاز کے دشوار گزار پہاڑوں کی طرف بڑھتا گیا، جہاں اس نے کئی ویران شہر اور ٹوٹے کھنڈر دیکھے، جہاں مقامی لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہ بستیاں ہیں جو یاجوج ماجوج نے تباہ کیں، جہاں ہر قدم پر خوف کا سایہ تھا۔ کچھ مقامات ایسے تھے جہاں زمین کی مٹی بدبودار اور زہریلی ہوا سے بھری تھی، اور محققین کے مطابق یہ علاقے آج کے تیل یا گیس کے ذخائر کی علامت ہو سکتے ہیں۔ سلام الترجمان لکھتا ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ اپنی ناک پر سرکہ لگا کر رومال لگائے رکھیں، ورنہ زہریلی ہوا انہیں مار سکتی تھی۔ سفر کے دوران انہیں دریا، گہرے درے اور ناقابل عبور پہاڑوں کا سامنا ہوا۔ یہ سفر قافلے میں شامل ہر آدمی کی ہمت کا امتحان تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پانی اور خوراک کی قلت پڑنے لگی، اور رات کے اندھیروں میں جنگلی جانوروں کا خوف رہتا تھا۔ سلام اور اس کے ساتھی ہر روز ستاروں کی مدد سے اپنا راستہ طے کرتے اور خطرناک راستوں سے گزرتے۔ 16 مہینے کے مسلسل سفر کے بعد وہ اس مقام پر پہنچے جہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا لوہے کا دروازہ تھا، جسے آج ہم آئرن گیٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ عظیم انسانی ساختہ رکاوٹ 2 بلند پہاڑوں کے درمیان کھڑی تھی۔ دیوار لوہے کے بڑے بلاکس سے بنی ہوئی تھی، اور ان بلاکس کو جوڑنے کے لیے پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا گیا تھا۔ دروازے کی چوڑائی 150 ہاتھ اور تالا 7 ہاتھ لمبا تھا۔ سلام نے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور دروازے کی سطح پر خراش ڈال کر یقین کر لیا کہ یہ پتھر یا لکڑی نہیں بلکہ خالص لوہا اور تانبا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی آیات سے مماثلت رکھتی ہے، جہاں ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے فتنے کو روکنے کے لیے مضبوط دیوار بنائی۔ اس دیوار کے پیچھے چھپے راز اور مضبوطی آج بھی حیران کن ہے۔
جہاں قریب ایک انتہائی پرانا قلعہ تھا جس کے محافظوں سے جب پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے کبھی اس دیوار کی دوسری طرف کسی کو دیکھا ہے تو انہوں نے جواب دیا نہیں، مگر محافظوں نے بتایا کہ ہر جمعہ کو جب ہم اس دروازے پر ہتھوڑا مارتے ہیں تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے، مگر دیوار ٹوٹی نہیں۔ اسلام نے مکمل جانچ پڑتال کے بعد اپنی رپورٹ میں لکھا کہ نہ تو یہ دیوار ٹوٹی ہے اور نہ اس کو کوئی شگاف تھا۔ اسلام 16 مہینوں بعد اس مہم سے جب واپس آیا تو اب اس کے لیے 50 میں سے صرف 16 لوگ باقی زندہ بچے تھے، باقی کو راستے کی سختیوں نے مار دیا تھا۔ آج یہ دیوار کہاں ہے، اس پر محققین 3 نظریات پیش کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ دربند کی دیوار تھی جو روس کے علاقے داغستان میں موجود ہے، مگر وہ پتھر کی بنی ہوئی تھی، لوہے کی نہیں، اس لیے اس پہلی امید پر پانی پھر جاتا۔ جبکہ دوسری یہ کہ یہ قفقاز کے پہاڑوں میں درہ داریال تھا، جہاں قدیم زمانے میں لوہے کے دروازے موجود تھے۔ اور تیسری نظریہ سب سے پراسرار ہے، یہ مقام اللہ کی حفاظت میں آج بھی چھپا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، جیسے برمودا ٹرائی اینگل یا دیگر پراسرار مقامات۔ الادریسی نے اپنے نقشے میں اس دیوار کو دکھایا، مگر ابن خلدون اور دیگر مورخین نے اس واقعے پر سوالات اٹھائے۔ واپسی کا سفر بھی اتنا ہی خطرناک تھا۔ قافلے میں شامل 50 افراد میں سے صرف 14 ہی زندہ واپس سامرا پہنچ سکے، باقی بیماریوں یا حادثات میں ہلاک ہو گئے۔ یہ کہانی نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتی ہے بلکہ بتاتی ہے کہ سلام الترجمان کی کامیابی آج بھی محفوظ ہے، مگر دیوار کا اصل مقام آج تک نامعلوم ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانی جستجو، ہمت، علم اور ایمان ہمیں دنیا کے آخری کنارے تک لے جا سکتے ہیں، اور سچ اکثر خوف کے دائرے کے اس پار ملتا ہے۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ وقت کے سمندر میں غوطہ لگانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کا حصہ بنیں اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ کیا سلام الترجمان کی دیکھی ہوئی دیوار آج بھی موجود ہے یا ہمیشہ کے لیے وقت کی گرد میں کھو چکی ہے۔ تلاش جاری ہے اور تاریخ کے راز ابھی بھی ہم سے چھپے ہیں۔